اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجزت منت ونرزقکم المحصنات المؤمنات والملائکۃ وایمانکم وقتل المؤمنات ولا ایمان وبائز والبائز وولکم بائزنا ہن واتون اجلون بنوف مصطفى غیر المصافات وتزم وناف ان فاس والنصف والمحصنات عذاب ذلك منانۃ منکم متصور غفور نہیں جو نہ کھاتے ہوں تم میں سے اس کی طاقت میں نکاح کرے آزاد عورتوں سے تو وہ نکاح کرے تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کی کیفیت کو بعض تمہارے جنس سے نکاح کر لو ان سے سرپرستوں کی اجازت ہے اور دو امنان دستور کے موقع پر تاکہ نکاح سے وہ پابند بن جائے نہ علانیہ زنا کاری اور نہ بنا پوشیدہ ہے جب نکاح سے محفوظ ہو جائے تو اگر وہ ارتکاب کرے تو بدکرداری کا تو اس پر سزا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے اور لونڈیوں سے نکاح کی اجازت ہے اور اس کے لیے خطرہ ہے بدکرداری مطلع ہونے کے تم پر صبر کرنا بہتر ہے تم اللہ غفور نہیں میں بس تم آیت پر فرمائے جو شخص آزاد اور پابند عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے ربیہ فرماتے ہیں کہ جہاں طول مراد خواہش کشیدہ لونڈی سے نکاح کرنے کی خواہش ہے ابن جلی کا لٹ کیا ہے اور منا ملاقہ ایمان کو وہ کسی مومن لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیں جو مسلمانوں کی ملکیت میں ہو میرے باس کا بھی یہی قول ہے دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے تمام امور حقائق کا بہتر جانتا ہے لیکن تم لوگ صرف ظاہری بین حسات ہے کہ لونڈیوں سے ملکیت کی اجازت لے کے نکاح کر لو اور یہ بات دلائل ہے کہ نکاح اس کا ولی آتا ہے اجازت ہے اور اس طرح نکاح ہے اور حدیث پاک بھی آتا ہے کہ جو گلاب اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرتا ہے تو وہ زانی اگر تبلیغ کی ملکت ایمان ہو تو اس کی اجازت تو اس کی لونڈی کی نکاح وہی کرے جو نکاح کر سکتا ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کا نکاح نہ کرے نہ خود عورتیں اپنا نکاح کریں جو عورتیں اپنے نکاح کرتی ہیں وہ زانی ہے مذکور جو اپنی لونڈی کو بین وسط ادا کرو حقیق سمتے عمل اور قسم محسنت معدی زنا سے پاک ہے اس لیے ساتھ فرمایا کہ نہ تو ایسی عورتیں ہیں جو کسی زمانے میں اپنے سے زنا کرنے سے روکتی ہے نہ ہی ایسی دوسری قسم خفیہ دوستی رکھتی ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ سبلات عورتیں ہیں جو اعلیٰ زنا کا ارتکاب کرتی ہیں اگر ان کے پاس اس لعنت سے آئے تو انہیں روکتی نہیں وہ عورتیں خفیہ طور پہ اسرا بنا لیتی ہیں زیک فرماتے ہیں کہ سملا لونڈی جو کسی ایسے شخص کو اپنا اسرا بناتی ہے اس کا قرار کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نکاح سے منع فرمایا ہے اور دونوں میں بنی احسان ملات ہے قول جامرات اسلام ہے اور عبداللہ مسعود ابن عمر اور بہت سے تابعی سے مروی ہے ابام زری نے بھی ابن عمر سے روایت کی لیکن منطقہ ہے رابعہ کی مطابق یہ امام صافی قول ہے مماتے کے سنت اور اہل علم کے اجماع سے اصطلاح کے ہم نے قول اختیار کیا حضرت علی سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان سے مسلمان پابند ہوتا ہے لیکن حدیث منکر اور سنت ضعیف ہے اور باعث نے کہا کہ صادق شدہ ہونا ازباس مجاہد توس اور ضعیف اور کتابہ ہے ابو علی تبلی نے اپنی کتاب زفاف امام صافی سے بہتر کہا اب مجاہد فرماتے ہیں کہ لونڈی مخصوص ہونا بھی کوئی آزاد نکاح کر لے اسی طرح اور کہ وہ کسی آزاد کردہ آنر کے ساتھ نکاح کر لے اس کی ہے اور نظفی ہے باعث یہ کہا کہ دونوں کرتوت ہے اس کی مسلمان ہونا ابن جری اور نکاح ہے
کیونکہ آیت دلال کرتی ہے، اس لیے ایک بات ہے اس سے ثابت ہوا کہ نکاح کرنا ہے بہار جمہور مذہب کی شکار ہے۔ باقی کہتے ہیں کہ جب کوئی لوڈی زنا کرے تو اس کی سزا 25 طرح ہے، خواہ مسلمان اور کافر، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ۔ آیت مفہوم اس پر منتقل کی جگہ مستقل لوڈی زنا کرے تو اس کی حد نہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ جمہور فرماتے ہیں کہ اس مفہوم پہ مقدم کیا جائے، اور اس لیے ہم نے ان روایات کیونکہ ابو آیت مفہوم مختلف لوڈی کو ہاتھ لگانے سے حکم فرمایا، تو حضرت علی نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگوں اپنی لوڈی کی ہاتھ لگاؤ، خواہ وہ مقصر ہو یا غیر مقصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی لوڈی سے زنا کرنے پہ ہاتھ لگانے کو حکم فرمایا۔ وہ حالت نفس میں تھی تو مجھے خوف ہوا کہ وہ کوڑے لگنے سے کہیں مر نہ جائے، چنانچہ میں نے اسی وقت ہاتھ نہ لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے اچھا کیا جب تک وہ صحیح نہ ہو اور جب بار ہاتھ لگانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو تو 25 کوڑے لگا دینا۔ ابو ہریرہ سے روایت کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اس کی حد لگائے تو اسے بلا بلا نہ کہے، اگر زنا کرے تو حد لگائے، بلا بلا نہ کہے، اگر تیسری بار زنا کرے اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے بھیج دے، اگر بالوں کو ایک رسی ہے۔ صحیح مسلم کی روایتی برس ہے۔ چوتھی ابو ربیہ فرماتے ہیں کہ جب چند قریشی حضرت عمر فلونڈیوں سے کسی ہاتھ 25 کوڑے لگائے ہیں۔ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ وہ لونڈی جب زنا کرے مقصور ہو اس پہ کوئی حد نہیں، فرماتے ہیں کہ لونڈی کی تعزیر کی سزا دی جائے۔ حضرت ابن عباس مروی کا، حضرت طاؤس بن سعید بن جزی، ابو عبداللہ بن اسلم اور داؤد بن زری کا بھی یہی مذہب ہے۔ ان کی سب کی دلائل یہ آیت اور ست مفہ ہے، اکثر کی نظیر حجت ہے، اس لیے ابوبکر مقدم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ زید بن خالد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے زنا کیا اور مقصر نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ وہ زنا کرے تو اس کی حد لگاؤ اور دوبارہ کرے تو اس کی حد لگاؤ، اس کو بیچ دو اگر ایک رسی کے بدلے۔ روایت میں حدیث پہ ابن صاحب فرماتے کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے یہ تیسری مرتبہ کے مطابق چوتھی مرتبہ کے مطابق اس کا جواب فرمایا کہ اس حدیث میں کوڑوں کی تعداد مقرر نہیں کی، مقصود لونڈیوں کے بارے میں مقرر ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا کہ لونڈیوں کی سزا مقصود مقابلے میں نصف ہوگی، اور اس لیے اس آیت پہ حدیث پہ برتر واجب ہے۔ حضرت ابن عباس اس سے صحیح ہے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لونڈی پہ ہاتھ نہیں لگائی جہاں مقصود ہو جائے نکاح کر لے، جب خاوند مقصود ہو اور عورت کے مکمل اور حدی قسیم خزمہ، اور وہ فرماتے کہ مفہ ہیں۔ اللہ ابن عباس عبداللہ عمر سے روایت ہے موقف ہے۔ حضرت علی حضرت عمر کی حدیث فیصلہ ابو ہریرہ والی حدیث کئی جوابات ہیں۔ پہلی جواب ہے حدیث میں لونڈی کی مجمع موقوع، اسی طرح دونوں حدیث میں تحقیق ہے۔ دوسرا ہے، تیسرا وہ صحابی کی ہے، جبکہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ وہ اکیلے روایت ہے، صحابہ کی حدیث سے مقدم ہوتی ہے اور جو ایک صحابی سے مروی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث کے امام نسائی اور ست تمیم سے روایت ہے۔ حدیث میں اپنے چچا کا بدکرداری صحابی سے ہے، اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ اور کوڑے لگاؤ، تیسری بار بھی زنا کرے تو کوڑے لگاؤ، چوتھی بار بھی، اور جو بال رسی کی بچو، اور چوتھا جواب ہے اور نوے ہے، اور ہاتھ طلاق دیا جائے، اس کی سزا کوڑے ہے۔ اسی طرح عورت ہے، اور اسی طرح طلاق مقصود ہے، اور جس نے اپنی بیوی کی لونڈی کے ساتھ زنا کیا تو اس کی بیوی اس کی عدالت دی جائے، اس کو کوڑے لگائے جائے اور تعزیر کی جائے، اور اس کو خوار کیا
اور شادی شدہ لوٹری پہ لجم کی جائے، اور السی بھی فرماتی کہ جب مکروہ نہ ہو اس پہ زنا کرنا ہے اور ممکن ہے، اور اس بلاد بے نپ ہے اور مکروہ ہے، مکروہ ہونے کی کتاب و سنت میں ہے، اس پہ کوڑے 100 کوڑے لگاؤ، جیسے کہ 7 بات طرح ہے۔ این جو عورت مت بد زنا کار ہو اس پہ ہر ایک کو 100 درے۔ اللہ تعالیٰ حدیث پہ ایک دوسرے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع ہے، اور دونوں مکروہ بھی اس سزا 100 کوڑے ایک ساتھ جلوتے ہیں، اور دو مکروہ اس کی سزا پتھروں کی رجم کرتا ہے۔ حدیث مسلم روایت کے اس مفہوم میں حدیث ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ مکروہ لونڈی کو 25 کوڑے مارنے کو کم ہے، اور پھر حقے اور ہے، اور پھر اللہ اس کوڑے اور ہے، اور پھر اور صحابہ کرام صلاۃ پڑھتے، اور آپ سلام تو جانتے ہیں مفہوم جو آپ اعتبار سے ہے۔ فرمایا مکروہ لونڈی کی سزا آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف ہے، ظاہر کہ آزاد عورتیں کی لجم ہیں، آدھا لجم کی آدھا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس صورت میں لونڈی اور لجم کرنا پڑے گا۔ نکاح سے پہلے اسے 25 کوڑے لگائیں، اور سالات میں آزاد عورت کی سزا 100 کوڑے ہے۔ در سے انہیں اس آیت کو سمجھنے کی خطا ہوئی ہے، اسی طرح انہوں نے جمہور امہ کی مخالفت کی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پہ اختلاف نہیں کہ غلام کو زنا کی صورت پہ رجم نہیں، اس لیے اس کی وجہ ایک آیت بھی ہے تو لونڈیوں پہ میں نصف عذاب ہے موصوب ہے، اور جہاں اس کی آزاد عورتوں سے اس کی سزا قید نہیں لگائی، اس سے معلوم ہوا کہ عذاب سے سزا نصف ہو سکتی ہے، کوڑے نہ کے۔ اور احمد بھی اور ایک صفیہ بھی نامی لونڈی کے غلام سے زنا کیا، جس سے بچے پیدا کیا تو اسے زنا کا بچے سے دعویٰ کیا۔ جب وہ مقدمہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو آپ نے حضرت علی کے پاس بھیج دیا، آپ نے وہی فیصلہ کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ہے، بچہ تو لونڈی کے آقا کا ہوگا اور زانی کی پٹھے بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو 25 کوڑے لگائے، اور پھر کہا گیا اس سے منوموں کے ادنی ہے، اور مکروہ لونڈی کے آزاد ہے اور لجم ہے، اور مکہ سنت سے ثابت ہے دونوں ہیں، اور امام شافعی مکروہ امام سنت اسلام ہے اور آیت سے مفہوم ہے، اور مکروہ ہے یہ بھی صورت کے اور صورت آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف ہے، اور کیونکہ اس سے بعد پہ معلوم ہوا کہ لونڈیوں کی نصف ہے اور 100 کوڑے ہیں نظم۔ ہاں روایت ثابت حضرت علی سے مروی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں اپنے غلاموں کی حد خواہ کرو، اور شدہ غیر شدہ جو عام روایت پہلے گزر چکی ہے، مکروہ غیر مکروہ کی تفصیل نہیں۔ ابو ہریرہ کی والی حدیث جو اصطلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی کا زنا کرے تو زنا کری ہو جائے تو چاہیے کہ ڈانٹ پیٹ نہ کرو، اور زنا لونڈیوں کے بارے میں قول ہے، اور پھر مکروہ اس کی جلابت کی جائے، اور نصب تک پورا ساتھ کیا جائے، اور امام شافعی کا مذہب ہے، اور ہے اور امام مالک جلاوطی صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، کیونکہ عورتیں کی عزت اور عصمت خلاف ہے۔ حدیث پاک میں مردوں کو جلاوطی کرنے کا وقت ہے نہ کہ عورتوں کو۔ ابو وسلم نے مکروہ اور ایک ساکی جناورتی کو کم فرمایا، اور مکروہ محفظ ہے، اور مکروہ اتاب ہے، اور یہاں ساتھ ہے کہ اب لونڈی کی نقاب مباح ہے، اور زنا آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو زنا واقعہ اور خوف ہے، اور خرابی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے والی عورت کلام ہو جاتی ہیں۔ دوسری
اور ہٹ کر اور لونڈیوں کی طرح مستور رہتی ہیں، لیکن امام حنیفہ اس کے ساتھ اس مجموع کی مخالفت کی ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ دونوں شرطوں نہیں، لیکن جس کے نکاح میں آزاد عورتیں نہ ہوں ان کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور وہ لونڈیاں مومن ہوں اور اہل کتاب میں سے ہو۔ اگر اسے آزاد عورتوں سے طاقت ہو تو بدکاری کا خوف نہ ہو، تو اس کی دلائل امام و سنت آزاد اور غیر آزاد کو سب کو شامل ہے، اور پاکمن اور غیر فرد ہے اور زر ہے۔ السلام علیکم، آپ لائک سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹ کر دیں اپنا۔